معنن سیغہ کیا ہے اور اس میں کیا تعلیل ہوئی ہے؟ تو معنن سیغہ کے اندر تین احتمال ہیں کہ اس کو اس میں ظرف کا سیغہ بھی لے سکتے ہیں، مصدر میمی بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو اس میں مفعول کا سیغہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب تینوں کے مطابق الگ الگ ان کی تعلیل ہوگی۔ تو پہلی صورت میں جب ہم اس کو اس میں ظرف کا سیغہ لیں تو اس صورت میں اس کی تعلیل کیا ہوگی، تو وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ظرف کی صورت میں یہ اصل میں بنے گا معنیٌ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ اس میں ظرف ناقص سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ تو اس طرح جب معنیٌ یہ اصل میں تھا، تو اب مشہور قاعدہ ہے کہ واو یا جب یہ متحرک ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو تو ان کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس قاعدہ کے تحت یہاں پر بھی جو یا ہے یہ متحرک ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو اس قاعدہ کے تحت یا کو ہم نے الف سے بدل دیا۔ تو جب یا کو الف سے بدلا تو پھر بن گیا معنان، معنیٌ سے بنا معنان۔ اب وہ نون تنوین جو تھا وہ الگ سے لکھ دیا ہم نے، تو معنان ہو گیا۔ اب یہاں پر اگر دیکھیں تو آخر میں نون تنوین ہے وہ بھی ساکن ہے، اور اس سے پہلے الف ہے یہ بھی ساکن ہے۔ تو دو ساکن اکٹھے ہوئے اور پہلا ساکن ان دونوں میں وہ مدہ ساکن ہے، اور یہ قاعدہ مشہور ہے یہ بھی کہ جب بھی دو ساکن اکٹھے ہوں ان میں پہلا ساکن مدہ ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اسی قاعدہ کے تحت الف جو تھا یہ گر گیا تو بن گیا معنن، یعنی جب نون تنوین کو پیچھے والے نون کے ساتھ ملایا تو پھر بنا معنن۔ تو اسی کو ہی پھر آگے یا کی صورت میں لکھتے ہیں، پڑھنے میں معنن ہی رہے گا لیکن لکھنے میں پھر اس کے آخر میں یا بھی آ جائے گی۔ اور یہ کیوں یا آئی؟ تو اس میں خط کا قاعدہ جاری ہوا ہے، لکھنے کے قواعد جو ہیں ان کے تحت یہ یا یہاں پر آئی ہے۔ تو یہ قواعد شافعیہ بن حاجب کے اندر موجود ہیں۔ قاعدہ کچھ یوں ہے کہ ہر الف جو چوتھی یا اس سے آگے کسی جگہ پر آئے تو اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر الف جو ہے وہ لفظوں میں تو موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر وہ مقدر ہے، تقدیراً الف موجود ہے کہ وہ التقائے ساکنین کی وجہ سے وہ حذف ہوا، ویسے الف یہاں پر موجود تھا تو اس کا اعتبار ہوگا اور یا کی صورت میں ہی لکھا جائے گا۔ اور اب بھی اگر اس کو معرف باللام کر دیا جائے تو اب بھی یہ بن جائے گا المانا، تو اس صورت میں بھی اس کے آخر میں الف آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اب بھی وہ قاعدہ جاری ہوگا اور اس قاعدہ کے تحت یہاں پر بھی اس کو یا کی صورت میں ہی لکھا جائے گا۔ اب اگر اس کے اندر دوسرا احتمال لیں، یعنی اس کو مصدر میمی قرار دیں، تو اس صورت میں بھی اس کی اصل جو ہے وہ معنیٌ ہی بنتی ہے، کیونکہ مصدر میمی کا جو وزن ہے وہ مفعل آتا ہے۔ تو اس طرح یہ اصل معنیٌ بنا۔ تو معنن سے جب اصل اس کی معنیٌ ہے تو یہاں بھی وہی صورت بن گئی جو پیچھے ہم نے تعلیل کی کہ یا متحرک ماقبل مفتوح، یا کو الف سے بدلا معنان ہوا۔ اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن مدہ ہے وہ گر گیا، معنن ہوا، پھر اس کو آگے یا کی صورت میں لکھ دیا تو ہمارا مطلوبہ جو سیغہ ہے وہ بن گیا۔ اس کے بعد جو اس کے اندر تیسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ معنن اس میں مفعول کا سیغہ ہے، اس میں مفعول کا سیغہ ہے، یعنی واحد مذکر اس میں مفعول ثلاثی مجرد ناقص یائی اسباب دارابا۔ اب اس کی اصل ہوگی معنوی مفعول کے وزن پر۔ تو اب یہاں پر مشہور قاعدہ ہے کہ واو اور یا یہ ایک کلمے میں آئیں، ان میں پہلا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدلتے ہیں۔ تو جب واو کو یا سے بدلیں گے پھر دو یائیں اکٹھی ہوں گی تو پھر ادغام کا قاعدہ وجوبی ہے وہ جاری ہوگا، تو یا کا یا میں ادغام کر دیں گے۔ تو جب ادغام کریں گے تو پھر بن جائے گا معنوی۔ اب جب معنوی بنا تو پھر ایک ناقص کا قاعدہ جاری ہوگا۔ وہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر یا مشدد یا مخفف اگر اس میں متمکن کے آخر میں واقع ہو اور اس کا ماقبل مضموم ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے بدلنا یہ واجب ہے، یہ قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا۔ تو اس قاعدہ کے تحت یا مشدد کے ماقبل جو ضمہ تھا اس کو ہم نے کسرہ سے بدلا تو بن گیا معنیٌ۔ یہاں تک جتنی بھی تعلیل ہوئی ہے یہ قاعدہ کے مطابق ہے، قیاس کے مطابق ہے کہ اسی وزن پر ہی رما یرمی سے اس میں مفعول آتا ہے مرمیٌ۔
لیکن معنی سے آگے ہمیں معنن بنانا ہے، تو وہ اب کیسے بنے گا؟ تو یہاں پر آگے خلاف قیاس کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ معنن بنانے کے لیے معنی کے آخر میں جو یا مشدد ہے، اس میں جو پہلی یا ہے اس کو تخفیفاً حذف کرتے ہیں، اور اس کا ماقبل نون یہ جو مکسور ہے تو اس کو مفتوح بناتے ہیں، تو پھر بن جاتا ہے معنیون۔ اس سے آگے پھر تعلیل آسان ہے کہ پیچھے بھی ہم نے کی کہ معنیون میں یا متحرک ماقبل مفتوح سے الف سے بدلا معنان ہوا، پھر دو ساکن اکٹھے ہیں، پہلا ساکن مدہ ہے وہ گر گیا معنن ہوا، اور اسی کو پھر یا کی صورت میں لکھا تو ہمارا مطلوبہ صیغہ معنن بن گیا۔